دوستو، کیا آپ نے کبھی کسی ایسے بچے کو دیکھا ہے جو جان بوجھ کر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، جو جانوروں کو مارے، بچوں کو ڈرائے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرے اور اس کے باوجود بھی وہ شرمندہ نہ ہو؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف بدتمیزی نہیں بلکہ ایک سنگین نفسیاتی بیماری ہے جس کو کنڈکٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ دوستو، کنڈکٹ ڈس آرڈر ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں ایک بچہ یا ایک نوجوان مسلسل ایک جارحانہ، غیر اخلاقی اور غیر سماجی رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا مقصد دوسروں کو نقصان پہنچانا، سماجی روایات کی خلاف ورزی کرنا یا جان بوجھ کر دوسروں کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عبید ایک 13 سالہ لڑکا ہے جو اسکول میں بچوں کو مارتا ہے، اساتذہ کے ساتھ بے بدتمیزی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، محلے میں دروازوں پہ پتھر مارتا ہے۔ اس کے والدین تھک جاتے ہیں اور اساتذہ کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ بگڑ چکا ہے اور بدتمیز ہو چکا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبید کو ایک سنگین نفسیاتی بیماری ہے جس کو کنڈکٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اگر وقت پہ اس کو نہ سمجھا جائے تو آگے جا کے یہ جرائم اور منشیات کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے علامات کے بارے میں۔ پہلی چیز ہے جارحانہ رویہ، لڑائی جھگڑا، دھمکانا، ہتھیار استعمال کرنا۔ دوسری چیز ہے دوسروں کو نقصان دینا، جانوروں یا انسانوں کو مارنا۔ تیسری چیز ہے چوری یا جھوٹ، دکان یا گھر سے چوری، بار بار جھوٹ بولنا۔ چوتھی چیز ہے قواعد توڑنا، اسکول سے بھاگ جانا، گھر دیر سے آنا، مشورہ نہ مانگنا، نصیحت پہ عمل نہ کرنا، اور پانچویں چیز ہے افسوس نہ کرنا۔ ان تمام تر رویوں کے اوپر وہ پشیمان نہیں ہوتا، اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ اگلی چیز ہے اس کی وجوہات کیا ہے۔ پہلی وجہ ہے خاندانی پس منظر، یعنی گھر میں ایک پرتشدد ماحول ہو، طلاق یا منشیات کا استعمال ہو۔ دوسری چیز ہے بچپن کی نظر اندازی، یعنی اگر بچے کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہو، اس کی جذباتی لاپرواہی کی جا رہی ہو، محبت کی کمی ہو۔ تیسری چیز ہے سیکھے گئے رویے، یعنی اگر وہ کسی ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ جہاں پہ تشدد یا جرم کرنے والے کو ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے دماغی کیمیائی تبدیلیاں۔ بعض بچوں میں یہ مسئلہ موروثی بھی ہو سکتا ہے، یعنی جینیٹک بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی چیز ہے ٹریٹمنٹ، یعنی اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ بچے کو مثبت انداز میں رویہ بدلنا سکھایا جائے، یعنی اس کی بیہیویئر تھیراپی کی جائے۔ دوسری چیز ہے فیملی تھیراپی۔ اس تھیراپی میں والدین کو تربیت دی جاتی ہے کہ کیسے سخت رویے کے بجائے حکمت استعمال کریں۔ اور تیسری چیز ہے سوشل سپورٹ۔ اساتذہ کو چاہیے کہ بچے کو تنہا نہ کریں بلکہ اسے مصروف رکھا جائے۔ اور چوتھی چیز ہے میڈیکیشن، یعنی جب آپ کسی کلینیکل سائیکالوجسٹ سے رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ کو اینٹی ایگزائٹی یا موڈ سٹیبلائزر کی میڈیسن بھی تجویز کر سکتا ہے۔ پانچویں چیز ہے کنسسٹنٹ رولز اینڈ لو، اصول سخت ہوں لیکن لہجہ نرم ہو اور اس میں کنسسٹنسی ہو۔ یاد رکھیں کہ بچہ پیدا ہوتی ہی مجرم نہیں بنتا، لیکن نظر انداز کیا گیا بچہ معاشرے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ کنڈکٹ ڈس آرڈر والے بچوں کو تحفظ، توجہ اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ سزا، تذلیل اور تنقید کی۔ اگر ہم چاہیں تو ایک بگڑا ہوا بچہ بھی کل کا ایک بہترین لیڈر بن سکتا ہے، بس ہمیں صرف اس کے رویے کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی کو سمجھنا ہوگا۔ آئیں ہم سب مل کر ایسے بچوں کے لیے شکایت نہیں، شفقت بنے، کیونکہ جہاں سختی ناکام ہو جائے وہاں محبت ضرور کامیاب ہو جاتی ہے۔